الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ تشبیہ کی بات چل رہی ہے اور مثلیت کی بات چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی مثل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی مشابہ نہیں ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی تقریر کر رہے ہیں، اثبات کر رہے ہیں، اور ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ جو اہل سنت والجماعت کے مخالفین ہیں ان کی تردید کر رہے ہیں۔ اسی ٹاپک پہ بات چل رہی ہے۔ تشبیہ کی قسمیں بتلائی گئی تھی کہ تشبیہ کی ایک قسم ہے کہ خالق کو مخلوق کے مشابہ کر دینا، کل اسی پہ بات ختم ہوئی تھی۔ دوسری قسم تشبیہ کی ہے کہ خالق کے بعض افعال کو مخلوق کے افعال کے مشابہ قرار دے دینا، یعنی جو ہمارا خالق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ہم اس کی ذات کو مشابہ نہیں قرار دے رہے کسی مخلوق سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف افعال ہیں، متعدد افعال ہیں، ان افعال کو مشابہ قرار دے دیا جائے مخلوق کے افعال سے۔ سمجھ رہے ہیں شباب؟ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فعل ہے رزق۔ اب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے رزق دیتا ہے ویسے کوئی دوسرا انسان بھی رزق دیتا ہے، یعنی فعل رزق میں اللہ تعالیٰ فلاں انسان کے مشابہ ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، جتنے بھی افعال ہیں، صفات فعلیہ ہیں، ساری اس مثال میں آ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کے تئیں ہمارے اوپر جو چیز واجب ہے، جو چیز ضروری ہے، وہ یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ ہم یہ اعتقاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کو بعض افعال سے متصف کیا ہے اور اپنے بندوں کو بھی انہی افعال سے متصف کیا ہے۔ لہذا یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال بندوں کے افعال کے مشابہ اور مماثل قطعی طور پہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول سورہ طٰہٰ میں الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اپنا ایک فعل بتلایا استوا کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور یہی استوا کا فعل اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے بھی بتلایا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو کیوں پیدا کیا؟ سواری کرنے کی جو جانور ہے، یا پھر زمین کو آسمان کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ایک بیلنس برقرار رہے۔ جانوروں پہ آپ لوگ استوا کرتے ہو، یہاں پہ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِ سورہ زخرف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تاکہ تم لوگ سیدھے بیٹھ جاؤ، علی ظہوری اس کی پشت پر۔ یہاں پہ استوا فعل کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی طرف کی ہے، اور سورہ طٰہٰ میں استوا فعل کی نسبت اپنی طرف کی۔ تو یہاں پہ اعتقاد رکھنا کیا ضروری ہے کہ یہاں استوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ایک فعل ہے اور استوا بندوں کا بھی ایک فعل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا استوا بندوں کے استوا کے بالکل مماثل اور مشابہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کو متصف کیا صفت مجیء سے، آنے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا سورہ فجر کے اندر۔ ہاں شباب، سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، صفت مجیء یعنی آنے کی صفت، آنا ایک فعل ہے، اس فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف بھی کیا اور فرشتوں کی طرف بھی کیا۔ تو کیا فرشتوں کا جو فعل یعنی مجیء وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجیء کے مشابہ ہے، مماثل ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتیان کے بارے میں کہا سورہ انعام آیت نمبر 158 میں هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ، کیا وہ لوگ اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں
یا ان کا رب ان کے پاس آ جائے یا پھر ان کے رب کی بعض نشانیاں ان کے پاس آ جائیں۔ تو یہاں پہ تأتیہم الملائکہ، صفت اتیان کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کی طرف کی، اور پھر صفت اتیان کی نسبت اپنی طرف بھی کی، او یأتی ربک، اور پھر صفت اتیان کی نسبت اپنی بعد آیات کی طرف بھی کی، او یأتی بعد آیات ربک۔ لہذا یہاں پہ یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ ملائکہ کا اتیان انسانوں کی اتیان کے مانند نہیں ہے، بلکہ جیسا ان کے لائق ہے اسی اعتبار سے ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتیان فرشتوں کے اتیان کے مماثل اور مشابہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال میں مخلوق کے افعال، اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال سے مخلوق کے افعال کو مشابہ قرار دیتا ہے، مماثل قرار دیتا ہے، تو یقیناً وہ شخص ضال ہے، گمراہ ہے۔ اگر رب کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مخلوق کی ذات سے مشابہ قرار دیتا ہے تب تو وہ کفر ہے، لیکن اگر افعال کو مشابہ قرار دیتا ہے تو یہ ضلال ہے۔ اور تیسری جو قسم تھی تشبیہ کی، صفات کے اندر، یعنی صفات ذاتیہ کے اندر مشابہ قرار دینا۔ اگر صفات ذاتیہ کے اندر بھی مشابہت پائی جاتی ہے، کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کو مخلوق کے صفات کے مشابہ قرار دیتا ہے تو وہ بھی ضلال کا شکار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کو مخلوق کی صفات سے بالکل مشابہ اور مماثل نہیں قرار دیا جا سکتا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے صفت ید کو ثابت کیا ہے، یہ صفت ذاتیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا آیت نمبر 64 کے اندر، بل یداہ مبسوطتان، صفت ید، تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ اسراء کے اندر آیت نمبر 1 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے صفت ید کو ثابت کیا۔ ید اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ذاتیہ ہے، بندوں کو بھی ید سے متصف کیا ہے۔ سورہ اسراء ہی کے اندر وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ میں کیا ہے نا، کون حافظ ہے؟ جی، اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی طرف بھی نسبت کی ہے ید کی، اور بندوں کے پاس ید موجود ہے، ید کی صفت سے بندے متصف ہیں، بلکہ ان کے جسمانی اعضاء میں سے ایک عضو ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ید صفت ذاتیہ، بندوں مخلوق کے ید کے مشابہ اور اس کے مماثل ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے، اور بندوں کا ید بندوں کی ذات کے لائق ہے، دونوں میں کوئی مماثلت اور مشابہت نہیں پائی جاتی۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے صفت وجہ کو ثابت کیا، مختلف آیات میں۔ سورہ انعام میں ارشاد فرمایا یریدون وجہہ، سورہ قصص میں ارشاد فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، اپنے لیے صفت وجہ کو ثابت کیا۔ بندوں کے پاس بھی وجہ موجود ہے، تو ہمارے لیے اعتقاد رکھنا کیا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے، اور ہماری وجہ ہماری ذات کے لائق ہے۔ ہماری وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ کے بالکل مماثل اور مشابہ نہیں ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ یہ تشبیہ کا حقیقی معنی ہے، ولا شیء مثلہ یا لیس کمثلہ شیء کا یہ حقیقی معنی ہے۔ اب ایک دوسرے معنی کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ جس معنی کو جہمیہ نے مراد لیا ہے، جس معنی کو معتزلہ نے مراد لیا اور اشاعرہ نے مراد لیا، وہ معنی کیا ہے؟ شارح کہتے ہیں وَلَكِنْ لَفْظُ التَّشْبِيهِ قَدْ صَارَ فِي كَلَامِ النَّاسِ لَفْظًا مُجْمَلًا يُرَادُ بِهِ الْمَعْنَى الصَّحِيحُ وَهُوَ مَا نَفَاهُ الْقُرْآنُ وَدَلَّ عَلَيْهِ الْعَقْلُ۔ اس کی بحث گزر چکی ہے، لیکن ایک دوسرا معنی جس کو دوسرے لوگوں نے مراد لیا ہے، علماء اہل سنت والجماعت کے مخالفین نے، وہ معنی کیا ہے کہ کہا لیس کمثلہ شیء یا ولا شیء مثلہ، اللہ تعالیٰ کی مماثل اور مشابہ کوئی چیز نہیں ہے،
لہذا ایک فرقے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی صفت سے متصف نہیں ہے، معتزلہ نے سارے صفات کی نفی کر دی۔ دلیل لیس کمثلہ شیء، اگر ہم صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کریں گے تو بندوں کے پاس بھی وہ صفات ہے، مماثلت اور مشابہت لازم آ جائے گی، اس لیے لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح سے کوئی نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ صفت سے متصف نہیں۔ یہ کس نے کیا؟ معتزلہ نے۔ معتزلہ صرف اسماء کا اقرار کرتے ہیں، صفت کا اقرار نہیں۔ اشاعرہ نے بعض صفات کا اقرار کیا اور بعض صفات کا انکار کیا۔ سمجھ گئے شباب؟ دلیل کیا؟ لیس کمثلہ شیء، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ہم اقرار کریں گے تو بندوں کے اندر بھی وہ صفات پائے جاتے ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ مماثل ہو جائے گا، مشابہ ہو جائے گا، جو لیس کمثلہ شیء کے خلاف ہے۔ سمجھ گئے؟ ایک تیسرا فرقہ ہے غلاۃ باطنیہ کا، فلاسفہ کا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء ہی کا انکار کر دیا کہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی اسم سے موسوم کیا جا سکتا ہے، نہ کسی صفت سے متصف کیا جا سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کو اسماء سے موسوم کریں گے، صفات سے متصف کریں گے تو مماثلت اور مشابہت لازم آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء۔ سمجھ گئے نا؟ تو کہا کہ لیس کمثلہ شیء کا جو معنی معتزلہ نے مراد لیا ہے، جو معنی اشاعرہ نے مراد لیا ہے، جو معنی غلاۃ باطنیہ اور فلاسفہ نے مراد لیا ہے، وہ معنی مشابہت کا نہیں ہے، بلکہ مشابہت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کو بھی ہم ثابت کریں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی ثابت کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو مخلوق کے اسماء اور صفات سے مشابہ نہ قرار دیں، کیونکہ اسی آیت کے آگے، یعنی اسی آیت کے اگلے جزیہ میں اللہ تعالیٰ نے صفات کو ثابت کیا، کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ سمجھ گئے نا شباب؟ اسی لیے کہتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، بعض ایسے اوصاف کا تذکرہ کر رہے ابن ابی العز الحنفی جو اوصاف مشترک ہیں مخلوق اور خالق کے مابین، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی وہ وصف اختیار کیا ہے اور اپنے بندوں کو بھی اس وصف سے متصف کیا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اب ان اوصاف کا تذکرہ کہتے ہیں وَهُمْ يُوَافِقُونَ أَهْلَ السُّنَّةِ عَلَىٰ أَنَّهُ مَوْجُودٌ علیم قدیر حی، والمخلوق يقال له موجود حی علیم قدیر، ولا يقال هذا تشبیہ يجب نفیہ، هذا مما دل علیہ الکتاب والسنہ وصریح العقل ولا يخالف فیہ عاقل۔ کہتے ہیں بھائی جو آپ لوگوں میں سے اشاعرہ ہیں، بعض اوصاف کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قدیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہو۔ غلاۃ باطنیہ اور فلاسفہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ موجود ہے، وہ حی ہے، ٹھیک ہے، لہذا مخلوق بھی موجود ہے، مخلوق بھی حی ہے۔ تو جب صفت حیات میں اور صفت وجود میں جو کہ خالق کے پاس موجود ہے، مخلوق کے پاس بھی موجود ہے، جب مخلوق کے لیے صفت حیات اور صفت وجود ثابت کرنے سے خالق کی مشابہت لازم نہیں آتی، تو پھر جو دوسرے صفات ہیں ان کو ثابت کرنے سے خالق اور مخلوق کے مابین مشابہت اور مماثلت کیسے لازم آ جائے گی؟ سمجھ میں آئی بات؟ جی یہ اچھی طریقے سے بہت پختہ دلیل ہے۔ اب اس کے اوپر کچھ مثالیں دے رہے ہیں کہ دیکھو قرآن نے کیا استعمال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذات کو حی کہا،
علیم کہا، قدیر کہا، رؤوف کہا، رحیم کہا، عزیز کہا، حکیم کہا، سمیع کہا، بصیر کہا، ملک کہا، مومن کہا، جبار کہا، متکبر کہا۔ یہ سارے اسماء اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے رکھے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نا اللہ لا الہ الا هو الحی ہے، الحی وهو العلیم الخبیر، علیم ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدیر وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف رحیم ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء جی ہے نا؟ جی ٹھیک، یہ سارے اسماء ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ ان اسماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنے لیے اختیار کیا، وہیں بعض بندوں کو بھی ان اسماء سے موسوم کیا ہے، جیسے وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ سورہ ذاریات آیت نمبر 28 میں، سورہ صافات آیت نمبر 101 میں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم، سورہ انسان آیت نمبر 2 میں فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، سورہ یوسف آیت نمبر 51 میں قالت امرأۃ العزیز، سورہ کہف آیت نمبر 79 میں وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، سورہ سجدہ آیت نمبر 18 میں أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا، سورہ غافر آیت نمبر 35 میں كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ۔ لہذا بندوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اسماء کو اختیار کیا جو اپنے لیے اختیار کیا ہے، بندوں کو بھی ان صفات سے متصف کیا جو اپنے لیے صفات اختیار کیا ہے، لیکن بندوں کے صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے مشابہ ہرگز نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ متکبر ہے، جبار ہے۔ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، کہ کافروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ متکبر اور جبار کہہ رہا ہے۔ تو کیا جو کبر اور جبر کی صفت ایک کافر کے نزدیک پائی جاتی ہے، کافر کے اندر پائی جاتی ہے، سیم وہی صفت، اسی جیسی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی پائی جاتی ہے؟ بالکل نہیں۔ کیوں؟ وَلَيْسَ الْمُسَمَّى كَالْمُسَمِّي، لَيْسَ الْمُسَمَّى كَالْمُسَمِّي، جس کا نام رکھا جاتا ہے، ایک نام رکھنے والا ہوتا ہے اور ایک دوسرا شخص جس کا نام رکھا جاتا ہے۔ جو نام رکھنے والا ہے کیا ضروری ہے کہ جس کا نام رکھ رہا ہے اسی کی طریقے سے ہو؟ بھائی اسم جو ہے، اسم یہ انسان کی تعریف پہ دلالت کرتی ہے۔ اسماء رکھے جاتے ہیں انسان کی معرفت کے لیے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ جیسا اسم ہے ویسا انسان بھی ہو، کہ ضروری ہے؟ نہیں۔ آپ ایک لڑکے کو دیکھ لے، نام رکھا رہتا ہے عبد الشکور، عبد الشکور، اللہ تعالیٰ کا بندہ، یعنی اس کے اندر صفت شکر بہت زیادہ ہے، بہت لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن وہ صرف سال بھر میں آتا ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے، ہوتا ہے نا؟ عبد الوہاب ایک نام ہے، چلو عبد الوہاب کو چھوڑ دو، تمہارے میں سے نام لے لیتے ہیں، سعد، ابو سعد، ابو سعد موجود ہے؟ نہیں۔ کیوں غائب رہتا ہے یار؟ اس کو فون کر دو اور بتلا دو کہ اگر کل سے موجود نہیں رہا تو میں اس کا رجسٹریشن کینسل کر دوں گا، ٹھیک ہے آفاق؟ جی۔ جیسے ابو سعد، سعد کا مطلب خوشی، یعنی ایسا آدمی جو ہمیشہ خوش رہے اور خوشی لوگوں کے لیے میسر کرے۔ اب بھائی بتلاؤ ابو سعد سے کس کو کتنی خوشی ملتی ہے؟ کسی دن کلاس میں حاضر نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہا امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے وَلَيْسَ الْمُسَمَّى كَالْمُسَمِّي۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی۔ اب یہیں پہ وقت ختم ہوتا ہے، اور آگے جو ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے کہا ہے
وقال تعالی ثم جعل من بعد ضعف قوة، اور اس کے بعد وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اس کے بعد کہا وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ الْعِلْمُ كَالْعِلْمِ وَلَا الْقُوَّةُ كَالْقُوَّةِ وَنَظَائِرُ هَذَا كَثِيرًا۔ یہاں سے انشاءاللہ کل کے درس میں کیا اگلے ہفتے میں پڑھیں گے، کیونکہ کل اس گھنٹی میں ناظم صاحب آپ لوگوں کو پڑھائیں گے۔